یہودی۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ فلسطین، جسے وہ ارض مقدس یا دی لینڈ آف اسرائیل کہتے ہیں، ان کی تاریخی اور مذہبی سرزمین ہے۔ بائبل کے مطابق ہزاروں سال قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بعد میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہودی سلطنت اسی علاقے میں قائم ہوئی تھی، لیکن 2000 سال پہلے رومن سلطنت نے یروشلم پر حملہ کیا، جس میں رومن نے یہودیوں کا بہت خون بہایا اور ان کے مقدس ٹیمپل کو بھی گرایا گیا، جس کے بعد یہودی دنیا بھر میں بکھر گئے۔ پھر 600 سال بعد فائنلی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 638 میں یروشلم کو فتح کر لیا۔ یہ وہ عظیم فتح تھی جسے خون گرائے بغیر حاصل کیا تھا۔ 1099 میں یروشلم عیسائیوں نے دوبارہ مسلمانوں سے چھین لیا۔ عیسائیوں نے فتح کے بعد بچوں، عورتوں، بوڑھوں کسی پر بھی رحم نہیں کیا تھا، لیکن یہ شہر صرف 88 سال تک عیسائیوں کے پاس رہا۔ پھر 1188 میں صلاح الدین ایوبی نے اسے دوبارہ فتح کر لیا۔ یہودیوں نے ہر طرح سے کوشش کی، لیکن ان کے پاس وہ طاقت نہیں تھی کہ وہ یروشلم کو حاصل کر سکے۔ 19ویں صدی کے آخر میں یورپ میں یہودیوں کے خلاف بڑھتی ہوئی نفرت کے نتیجے میں صہیونی تحریک کا آغاز ہوا۔ اس تحریک کا مقصد یہ تھا کہ دنیا بھر کے یہودیوں کے لیے ایک علیحدہ ملک قائم کیا جائے۔ 1897 میں تھیوڈور ہرزل کی قیادت میں سوئٹزرلینڈ کے شہر باسل میں پہلی صہیونی کانگریس منعقد ہوئی، جس میں فلسطین کو یہودی ریاست بنانے کی تجویز دی گئی۔ پہلے جنگ عظیم کے دوران برطانیہ نے 1917 میں بیلفور اعلامیہ جاری کیا، جس میں یہ اعلان کیا گیا کہ برطانیہ فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک قومی وطن کے قیام کی حمایت کرتا ہے، جو کہ پچھلے 2000 سال سے یہودی اس پر کام کر رہے تھے کہ کسی طرح یروشلم کو دوبارہ حاصل کر سکے اور اس موقع کا انتظار کر رہے تھے۔ اس وقت فلسطین عثمانی سلطنت کا حصہ تھا۔ یہودیوں نے اپنی پوری کوشش کی کہ سلطان عبدالحمید کو راضی کیا جا سکے کہ وہ یہودیوں کو فلسطین میں رہنے کے لیے جگہ دے۔ یہودیوں نے ہر طرح کی کوشش کی، لیکن سلطان عبدالحمید کو یہودیوں کے ارادوں کا پہلے سے پتہ تھا۔ لیکن 1923 کی جنگ کے بعد جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تو فلسطین برطانیہ کے انتظامی کنٹرول میں چلا گیا۔ 1917 سے 1947 کے درمیان لاکھوں یہودی یورپ، روس اور دیگر ممالک سے فلسطین میں آ کر آباد ہوئے۔ اس ہجرت کے نتیجے میں فلسطینیوں اور یہودیوں کے درمیان تنازع بڑھتا گیا۔ عربوں نے یہودی ریاست کے قیام کی شدید مخالفت کی، جس کے نتیجے میں کئی خون ریز جھڑپیں ہوئے۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے ایک منصوبہ پیش کیا، جس کے تحت فلسطین کو 2 ریاستوں میں تقسیم کیا جانا تھا، ایک یہودی ریاست اور دوسری عرب ریاست۔ بیت المقدس کو بین الاقوامی شہر قرار دیا جانا تھا۔ یہودیوں نے اس منصوبے کو قبول کر لیا، لیکن عربوں نے اس سے مسترد کر دیا۔ 14 مئی 1948 کو ڈیوڈ بین گوریون نے اسرائیلی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا۔ اگلے ہی دن اردن، مصر، شام، لبنان اور عراق نے اسرائیل پر حملہ کر دیا، جسے پہلی عرب اسرائیل جنگ کہا جاتا ہے۔ جنگ کے اختتام پر اسرائیل نے اقوام متحدہ کی تجویز کردہ حدود سے زیادہ علاقہ حاصل کر لیا، جبکہ مغربی کنارے پر اردن اور حضب پر مصر نے قبضہ کر لیا۔ اسرائیل کے قیام کے نتیجے میں تقریباً 7 لاکھ فلسطینی بے گھر ہو گئے۔ فلسطینیوں کی جدوجہد آزادی اور اسرائیلی قبضے کے خلاف تحریکیں آج بھی جاری ہے، جن میں حماس، الفتح اور دیگر گروپ شامل ہے۔ امریکہ اور یورپی ممالک نے اسرائیل کو جلد ہی تسلیم کر لیا اور اسرائیل کو ہر سطح پر سیاسی، مالی اور فوجی حمایت فراہم کی۔ دوسری طرف مسلمان ممالک اور کئی ترقی پذیر ملکوں نے اسرائیل کی مخالفت کی اور فلسطینی عوام کی حمایت جاری رکھی۔ اسرائیل کا قیام ایک ایسا واقعہ ہے جس نے عرب ملکوں کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا۔ یہ ریاست ایک صہیونی خواب کی تکمیل تھی۔